کیوں جب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پہ ضرب لگی تھی تو حسن حسین کو جو جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن حسین دیکھو میری زندگی میں میرے مقابلے میں میرا جو بھی دشمن آیا میں نے اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، لیکن میرے دو دشمن ابھی تک زندہ ہیں اور تم دونوں نے میرے ان دو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کون سے؟ ایک غربت، فقر، ایک جہالت۔ یہ جہالت ہے جو امام وقت کو، معصوم کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اور جاہل کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ جاہل استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے جس نے معصومین کی کمر توڑ دی، رسول اللہ کی کمر توڑ دی، ائمہ کی کمر توڑ دی۔ کیا منظر ہے جنگ جمل میں، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، اسد الغابہ نے بھی لکھا ہے، باقی مورخین نے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ جنگ جمل کے اندر ایک اونٹ ہے جسے 6000 درہم میں خریدا گیا، اور جب یہ اونٹ آیا اور ایک شخصیت اس پر سوار تھی، اور جب یہ اونٹ لیڈ کرتا تھا تو اہل بصرہ اس عقیدت کی وجہ سے کہ ام المومنین کی سواری ہے ایسے جھپٹ پڑتے تھے جیسے کوئی مقدس چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ تلقین نفسیاتی اعتبار سے بہت مؤثر عامل ہے۔ ہوشیار رہیے، اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہی کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس اونٹ نے، عسکر نام تھا اس کا، وہ لیڈ کرتا تھا تو اس انتظار میں ہوتے تھے تبرک لینے کے لیے، اور وہ لیتے، اور ایک شامی نے ایک لیڈ کا دانہ لیا اور اپنے کان ناک سے قریب لے کے گیا اور اسے سونگا اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ام المومنین کے اونٹ کی لیڈ سے کیا مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جب باتیں ذہن میں پہلے سے بٹھا دی جائیں تو پھر ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تاریخی جملہ کہا ہے ولید ابن عتبہ نے، جب وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، وہ بیچ میں سے اس کو موقع ملا اور ایک دانہ اس نے اٹھا لیا اور یہ جملہ کہا۔ مروان بن حکم اور ولید دونوں پاس کھڑے ہو کے یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ ولید نے مروان سے کہا، ہنسا، کہا مروان جب تک یہ جاہل زندہ ہے تمہیں علی کی تلوار سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی شے ذوالفقار علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ماں سوائے جہالت کے۔ تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع کوئی گروہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے۔ تشیع یعنی اسلام کا ہراول دستہ۔ آپ اسلام کی نمائندہ ہیں، آپ نے اسلام کے پیروکاروں کو حقائق سے باخبر کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کہ پہلے گھٹنے ٹیک کر خود علم اور معرفت حاصل کریں اور پھر سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عصر غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو باشعور بنائیں۔ یہ جنگ جمل ہے، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین۔ دوسرا دردناک منظر جو ہمیں جنگ صفین میں نظر آتا ہے، جب ایک دن میں کم از کم 23,000 افراد شام سے شروع ہوئے، پچھلے دن بھی جنگ ہوتی رہی لیکن بیچ میں وقفہ ہوا، پھر شام میں جنگ ہوئی، اگلی صبح لیلۃ الحریر مسلسل، ہزاروں افراد قتل ہوئے، یہاں تک کہ مورخین کا بیان ہے کہ اتنا خون بہا کہ گھٹنوں تک پاؤں خون میں ڈوب رہے تھے، اور خود امیر شام کے خیمے کی رسی کٹ چکی ہے۔ ایسے عالم میں امیر شام اپنی جان بچانے کے لیے پریشانی کے عالم میں اپنے وزیر عمرو بن عاص سے مشورہ کرتے، بتاؤ کیا کریں؟ کہا کہ جتنے قرآن ہیں تمہارے پاس موجود ہیں سب کو لے کے آؤ۔ قرآن لائے گئے اور پھر انہیں نیزوں میں بلند کیا گیا کہ اب ہم تمہارے اور اپنے درمیان قرآن کو حکم قرار دیتے ہیں، قرآن فیصلہ کرے گا، ہمیں قبول ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں خود مجسم قرآن ہوں، اپنی فوج سے خطاب کیا، دشمن کے دھوکے میں نہ آنا، یہ جو انہوں نے نیزوں میں بلند کیا کاغذ ہے اور سیاہی ہے، حقیقت قرآن، روح قرآن تمہارے سامنے موجود ہے۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ خود
علی امیر المومنین کے لشکر میں علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے زیادہ تھے. یہی مشکل پیش آئی اور کہا علی اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اب جنگ کرنا خود قرآن سے جنگ ہے. اے مومنین، اے بابصیرت مومنین، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. 1400 سال پہلے دشمن ولایت نے اپنی یقینی شکست سے بچنے کے لیے قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا تھا تاکہ علی کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکے. آج تشیع کا دشمن ولایت کے پیروکاروں کو تقسیم کرنے کے لیے قرآن ناطق کو نیزوں پہ بلند کر رہا ہے. ولایت رمز وحدت ہے. آپ سب نے اسی طرح سے متحد اور واحد رہنا ہے جس طرح سے کربلا کے 72 واحد تھے.